بھارت پاکستان سے ایک فیصلہ کن جنگ کرنا چاہتا ہے، بھارت اکھنڈ بھارت بنانا چاہتا ہے. ابھی انہوں نے اپنی پارلیمنٹ بنائی ہے، اس میں نقشہ اکھنڈ بھارت کا لگا ہے نا. اب وہ کھل کے بات کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان آکوپائڈ کشمیر پر قبضہ کریں گے، ہم دریائے سندھ تک آئیں گے، ہم سندھو تک آئیں گے. انڈس ریور، یہ جو ان کا نتھو رام گوڈسے ہے، ابھی تک انہوں نے اس کی راکھ کو دریا میں، گنگا میں یا جمنا میں پھینکا نہیں ہے، کیونکہ اس نے وصیت کی تھی کہ میری راکھ کو دریائے سندھ میں پھینکا جائے. سو وہ تو آئیں گے. اکھنڈ بھارت ان کا ایک آئیڈیالوجیکل، ایموشنل، ایک پیشنیٹ ڈریم ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں. اور اکھنڈ بھارت کے رستے میں صرف پاکستان کھڑا ہوا ہے. سری لنکا کو ہڑپ کرنا یا نیپال یا برما کو ہڑپ کرنا ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم پاکستان ہے. ونس دے اوور رن پاکستان، اف دے فیل دے کین. سری لنکا میں تو کتنے جفنا میں کتنے عرصے جنگ کرتے رہے، وہ ایک اس لیے کہ وہ اسٹل وہ پراکسیز کے ذریعے کر رہے تھے نا. اگر انویژن کرتے ہیں تو پھر وہ ایک الگ لیول ہے. پاکستان اگر وہ نعوذ باللہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ہم نقصان پہنچا سکے یا اکھنڈ بھارت کے لیے پاکستان پہ ہم نے قبضہ کر لیا تو اس کے بعد ریجن کا کوئی ملک ہمیں نہیں روکے گا. جبھی تو انہوں نے اکھنڈ بھارت کا نقشہ افغانستان سے ملیشیا تک بنایا ہے. اور مطلب شیملیسلی اس بات کی کوئی، انہوں نے جیو پالیٹکس کی پرواہ نہیں کی، اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ کی پرواہ نہیں کی، یہ پرواہ نہیں کی کہ ریجن میں دوسرے ملکوں کو کتنا برا لگے گا. انہوں نے اپنی پارلیمنٹ پہ کھل کے اکھنڈ بھارت کا میپ لگایا ہے. اور جو آر ایس ایس آئیڈیالوجی ہے، جو ایکسپینشنسٹ ہے، جو ہندو سپریمیسی کو بلیو کرتی ہے، جو مسلمانوں کا اب یہ کہہ رہی ہے کہ ہندو راشٹر بنے گا، یہ میں چیزیں اپنی طرف سے ایجاد نہیں کر رہا. چونکہ پاکستان میں ہمارا جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے وہ انڈیا اسپیسیفک نہیں ہے. ہم ہندوستان کے اندر ہونے والے واقعات کو اپنی نیشنل ڈسکورس کا حصہ نہیں بناتے. ہماری پولیٹکس آپس میں چلتی ہے یا فوج کے خلاف چلتی ہے یا ہم پولیٹیکل ٹرف کے لیے لڑتے ہیں. انڈیا میں پولیٹکس ہمیشہ پاکستان کے خلاف ہوتی ہے. وہ الیکشن جیتتے ہیں پاکستان کے خلاف نیریٹو پہ یا کشمیر کے خلاف نیریٹو پہ اور مسلمانوں کے خلاف جینوسائیڈ پہ. مودی پرائم منسٹر صرف اس لیے بنا ہے کہ اس نے گجرات میں مسلمانوں کو ذبح کیا تھا. اگر وہ یہ نہ کرتا، اگر وہ مسلمانوں کا جینوسائیڈ نہ کرتا گجرات میں، کبھی یہ چیف منسٹر سے پرائم منسٹر نہ بنتا. وہ کریڈینشل تھے. یہ سی وی پہ لکھا ہونا ضروری ہے آپ کے کہ میں نے اتنے ہزار مسلمان زندہ جلائے. اور اگلے پرائم منسٹر الیکٹ ہونے کے لیے ان کو یہ کرنا ہے پاکستان کے خلاف ایک میجر ایڈونچر. وہ اپنے خیال میں اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ محدود رہے گی کشمیر تک تو دیٹس اے ڈینجرس کیلکولیشن. اٹ کین گیٹ ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول. آپ اس جنگ کو جنگ کہیں یا غزوہ ہند کہیں، وی کال اٹ غزوہ ہند، وی کال اٹ دا فائنل ڈیسائسو وار ود انڈیا. یہ جنگ جو ہندو بھی اس جنگ کو مانتے ہیں، ان کے اپنے اسکرپچرز میں لکھا ہوا ہے کہ ایک جنگ ہماری ہوگی پاکستان کے ساتھ. پاکستان تو 1947 میں بنا، یہ کیسے؟ وہی بات کہ پاکستان تو 1947 میں بنا، لیکن احادیث شریف میں 1400 سال پہلے کیسے لکھا تھا کہ مسلمانوں کی ایک فوج بھارت پہ آخری دور میں بھارت پہ کرے گی. افغانستان سے بھی ہو سکتی تھی، اگین ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے نیوکلیئر پاور آپ کو بنایا ہے. پچھلے 75-70 سال سے بھارت کے ساتھ حالت جنگ میں کون سی قوم ہے؟ ہمیں افغانستان تو نہیں. افغانستان تو ان کا الائے رہا ہے پچھلے 70 سال. یہ تو طالبان آئے خالی کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ انڈینز کے ڈائریکٹ الائز نہیں ہیں. لیکن پاکستان بننے کے وقت سے لے کر آج تک افغانستان ہیز بین این الائے آف دی انڈینز. ہمیشہ ہماری پشت سے انڈینز وہاں سے ہمیں تکلیف پہنچاتے رہے، چاہے پختونستان ہو یا ٹی ٹی پی ہو یا بی ایل اے ہو. سو جو احادیث شریف میں ریفرنسز اور حوالے دیے گئے، ایون پاکستان کے پرچم کا حوالہ دیا گیا ہے، یعنی یو ول بی سرپرائز. لیکن جو لوگ اس کو کالا پرچم، کالا جھنڈا، حدیث میں اس علاقے سے کالے جھنڈے بلند ہوں گے. The translation is not exactly black flags, it's dark green flags. عربی زبان میں رایت السود جو ہے وہ گہرے سبز رنگ کے جھنڈوں کو بھی کہا جاتا ہے in classic Arabic. And with this is an absolute amazing interpretation of this Arabic. اچھا، اس کا مجھے نہیں تھا، میرا خیال تھا کالے جھنڈے. لیکن جو کلاسک عربک ہے، آپ پرانی ڈکشنریز عربک کے نکال کے دیکھیے، اس میں رایت السود کا مطلب ہے گہرے سبز رنگ کے جھنڈے. یہ کس کے جھنڈے ہیں؟ اللہ نے اسلامک نیوکلیئر پاور کس کو بنایا؟ آپ کو کیوں بنایا؟ پاکستان بنا کیوں ہے؟ ایکچولی the reason پاکستان came into being was, the only reason we came into being was کہ پاکستان نے سیدی رسول اللہ کی اس حدیث شریف کو پورا کرنا تھا. آپ چاہیں یا نہ چاہیں، یہ آپ کی ریٹن ڈیسٹنی ہے، whether you like it or not. ہم کو اللہ نے ایک انڈسٹریل پاور بننے کے لیے نہیں بنایا تھا. اللہ نے ہم کو اس لیے بنایا تھا کہ ہم نے غزوہ ہند لڑنا ہے. غزوہ ہند کیسے آپ لڑیں گے؟ مطلب میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی اس پہ تو کوئی بحث نہیں ہو سکتی. جی، ہم کیسے لڑیں گے؟ وہ سوال ہے. اصل میرا کوشچن یہ ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں، لوگوں کے کھانے کے مسائل، انفلیشن آپ دیکھیے، اندرونی اعتبار سے ہم خلف شعار کا شکار،
ایٹم بم تو ہم نے بنا لیا ٹھیک ہے، لیکن باقی عبدالباسط بھائی کم از کم ہم پاکستانیوں کو اس بات میں شک نہیں کرنا چاہیے. ابھی ہمارے ہمسائے میں افغانستان تھا جس پر 40 سال کے اندر 2 سپر پاورز نے قبضہ کیا. پہلے رشینز سوویتس آئے، اس کے بعد امریکنز آئے. لیٹسٹ ہسٹری میں دنیا کے پچھلے کئی سو سال کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ملک پہ 50 سال کے عرصے میں 2 سپر پاورز نے قبضہ کیا ہو اور دونوں شکست کھا کے نکل گئی. افغان طالبان یا مجاہدین کے پاس کیا تھا؟ بات یہ ہے کہ دیز وارز ٹھیک ہے افغانستان تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی اسی لیول تک افغانستان آکوپائی ہوا، دونوں مرتبہ ہوا، لیکن اٹس دا ریزیلینس آف دا پیپل، اٹ از دی یہ جو جذبہ جہاد اور شوق شہادت تھا اس قوم کا، اور یہ کہ ہم سرنڈر نہیں کریں گے اور ہم غلامی قبول نہیں کریں گے اور ہم آکوپائز کو نکالیں گے باہر. بے شک دنیا میں مدد کی لوگوں نے ان کی، لیکن کم از کم یہ جو امریکن وار تھی، ابھی سوویٹ وار میں تو مدد کی دنیا نے ان کی، امریکن وار میں تو کسی نے مدد نہیں کی. طالبان نے جو بھی قربانیاں اور شہادتیں دی ہیں وہ اپنے اللہ کے فضل سے. واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانیوں میں اتنی ریزیلینس رہ گئی ہے؟ مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جی. پاکستانی قوم ہم ڈیکیڈنس میں چلے گئے ہیں، ہم آپس میں ناتفاقی کا شکار ہیں، لیکن یہی میدان جنگ، یہی وہ آگ اور خون کی بھٹی ہے جو ہم کو کندن بنائے گی. ہمیں اب ایک جنگ کی ضرورت ہے ایکچولی بحیثیت ایک قوم. وہ قربانیاں جو ہمارے بڑوں نے پاکستان بناتے ہوئے دی تھی، اب ہمیں وہی قربانیاں پاکستان کو بچانے کے لیے بھی دیں گے، اس لیے کہ وی آر ٹیکنگ پاکستان فار گرانٹیڈ. ہماری یہ جنریشن جو ہے پاکستان کو صرف فار گرانٹیڈ لیتی ہے. باپ دادا کی قربانیاں تھیں، ہمیں کیا ملا، ہمیں اس پاکستان نے کیا دیا. ان کو اللہ پاکستان کی قدر کرائے گا. ابھی انڈینز تو آ رہے ہیں، آج آئیں، اگلے مہینے آئیں، 6 مہینے بعد آئیں، 1 سال بعد آئیں، الیکشن جیتنے کے لیے آئیں یا اس جیت کر آئیں، دے آر کمنگ. اور ہمارا جتنا بھی ایسٹرن بیلٹ ہے، ہمارے ریور انڈس کی جو ایسٹ سائڈ ہے، جو ہمارا سارا پنجاب اور سندھ بنتا ہے، ہمارا کشمیر بنتا ہے، یہاں پہ بڑی خونریز جنگ ہوگی. پیٹرن وہی ہوگا جس وقت یوکرین میں آپ روس کی جنگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لارج پارٹ آف یوکرینین ٹیریٹری واز آکوپائڈ بائی دی رشینز، اور اس کے بعد ایک کاؤنٹر اٹیک اور ریزسٹنس شروع ہوئی جو کہ 16 مہینے ہو چکے. لیکن ان کو تو بہت ہیلپ مل رہی ہے، لیکن ان کو پوری دنیا کی ہیلپ مل رہی ہے، تو کسی کی ہیلپ نہیں ملے گی. ہم اپنے اللہ کے فضل سے ہم کافی ہیں. ہم 25 کروڑ ہیں، ہم لڑنے والے لوگ ہیں. ہمارے پاس اگر صرف سویلینز کے پاس بھی پشتون ٹرائبل ایریاز بلوچستان میں بھی اور ہمارے بلوچستان سندھ کے اور ہمارے اپنے شہروں میں ہم آرام سے 2-2.5 کروڑ رائفلیں نکال سکتے ہیں سویلینز کے پاس. وی کین ریز این انفینٹری وچ کین فائٹ. کے پی کے اور بلوچستان کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں آپ لوگوں نے مرانے کے رکھا ہوا ہے. جب جنگ پنجاب میں ہوگی، یاد رکھیے گا، جنگ پنجاب میں ہوگی اور پنجاب کے لوگوں کو لڑنا پڑے گا پاکستان کو بچانے کے لیے. یہ جنگ صرف آرمی نہیں لڑے گی، یہ ممکن نہیں ہے. اب اربن وارز ہیں، چاہے ہجرت ہو، جیسے 47 میں ہوا تھا. 47 میں 1 کروڑ لوگ گھروں سے نکلے تھے، آدھے راستے میں کاٹے گئے، آدھے پہنچے. اب پاکستان بچانے کے لیے آپ کو یہ قربانی دینی پڑے گی، مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. آپ اس کو جنگ کہیں، غزوہ ہند کہیں، اس ایک شدید خونریز جنگ میں جو ہندو مشرک ہمارے اوپر لے کر آنے والا ہے، مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اب صرف بحث اس پہ کر سکتے ہیں کہ اگلے مہینے یا 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد یا 100 سال بعد. نہیں، اٹس گوئنگ ٹو بی، آئی پرسنلی بلیو ویری اسٹرانگلی دیٹ. اب ہم مہینوں کی بات کر رہے ہیں، ہم سالوں کی بات. لیکن آپ نے 1 سال پہلے بھی کہا تھا کچھ مہینوں کی ہم بات. جی تھنگس ہوتا یہ کہ چیزیں اسکلیٹ کرتی ہیں اور اللہ ان کو ڈی اسکلیٹ کر دیتا ہے. یہ بالکل تیار تھے. بپن روات مر گیا، ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا اس کا. اب وہ ہم نے نہیں کیا، وہ اللہ کی طرف سے ایک چیز آ گئی. وہ سی ڈی ایس تھا ان کا، وہ ان کی تمام آپریشنز کی کمانڈ اس کے پاس تھی. ہی ڈائڈ، ہی واز کلڈ ان